السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھے تھے مخارج۔ یہ ہم نے مخارج تقریباً 9 تک پڑھی تھی۔ 10 مخرج زبان کی نوک دانتوں کے سر پر رکھیں گے، وہاں سے 3 حرف نکلتے ہیں: ف، ریل، و۔ مخرج 11 زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں سے ملنے سے 3 حرف نکلتے ہیں: ز، سین، صاد۔ 12 مخرج دانتوں کا سر نیچے والا ہونٹ جو ہے اس کے پیٹ میں لگنے سے 2 حرف نکلتے ہیں۔ 2 حرف نے 1 حرف ایک حرف نکلتا ہے: ف۔ 13 مخرج دونوں ہونٹوں سے ملنے سے 3 حرف نکلتے ہیں: ب، میم، واو۔ لیکن ان میں فرق ہے۔ با ہونٹوں کے جو نمی ہے اس سے، میم ہونٹوں کی خشکی سے، اور واو ہونٹوں کے گول ہونے سے نکلتا ہے۔ یہ 13 مخرج 14 گننا، ناک میں آواز چھپانے کو گننا کہتے ہیں، وہ 14 مخرج ہے۔ اور اس کے بعد ہے پیارے بچوں نرم حرف 3 ہے، جو آپ کو پہلی تختی میں پڑھائے تھے۔ نرم حرف کس طرح پڑھنے ہیں؟ نرم حرف 3 ہے: ف، ریل، و۔ نرم حرف 3 ہے، یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ اس کے بعد سیٹی والے حروف 3 ہے: ز، سین، صاد۔ یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ موٹے حروف 7 ہیں۔ بچوں، موٹے حروف کو ادا کرتے وقت نہ ہونٹ گول ہوں اور نہ ہی حرکت کریں: خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ۔ اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ موٹے حروف 7 ہیں۔ اس کو پڑھتے وقت نہ ہونٹ گول کریں نہ حرکت کریں، یعنی اس کو مشق کرتے وقت خا یعنی پڑھیں تو منہ کھلا ہو، اس کی آواز بھی موٹا ہو، ایسے نہیں اس کی آواز باریک نکالیں۔ یعنی یہ موٹے حروف ہیں تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مشق پڑھتے وقت توجہ کر کے پڑھنی ہے: خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ۔ آپ سے سوال کریں گے کہ جو آپ نے سبق پڑھ لیا ہے اسی طرح آپ سے ان حساب سے سوال کریں گے کہ پہلی تختی کا کیا نام ہے، پہلی تختی میں کتنے حروف ہیں، حروف ہجا کتنے ہیں، اور مخرج کتنی پڑھ چکے ہیں آپ، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، یہ ٹھیک طرح سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیچے ہم آواز حروف۔ ہم آواز حروف کی معنی ہے
ایک جیسی آواز، یعنی 2 حرف یا 3 حرف ان کو پڑھیں گے تو ان کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے، لیکن اس آواز میں فرق کرنا ہے۔ فرق اس طرح کرنا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ حرف پڑھا ہوا، ایسا نہیں کہ ایک حرف پڑھا پھر دوسرا پڑھا ایک ہی آواز ہو، آواز ایک جیسی لگے لیکن اس آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے تا پو پڑھا تو پڑھا دونوں کو ہی تا، لیکن فرق کیا تھا؟ آواز ایک میں موٹا تھا ایک میں باریک تھا، تا چھوٹی میں باریک آواز تھا، موٹی تا میں موٹا آواز تھا۔ ت پ آگے ریل ز، اسی طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو واہ یہ ریل ز ریل ز، واد، یہ ابھی اس کو پڑھا، 4 حرف پڑھے ہیں میں نے ان 4 حرفوں میں، لیکن آواز تو کچھ فرق ایسا نہیں تھا، لیکن جب اس پر زبر آئے گی تو اس وقت آپ کو صحیح معنی میں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کو پڑھنا ہے۔ جیسے اب ف سین صاد، اگر آپ اس کو صحیح مشق نہیں کریں گے تو سا کو بھی سا پڑھیں گے، سین کو بھی سین پڑھیں گے، صاد کو بھی صاد پڑھیں گے۔ صاد نہیں پڑھنا، صاد پڑھیں گے تو اس کی آواز سین جیسی نکلے گی، یا سا کو سین جیسی آواز نہیں نکالنی ہے، اس کو نرم پڑھنا ہے، اس میں سیٹی بجانی ہے آواز میں، اس میں سیٹی لیکن آواز موٹا ہو۔ ہا، یہ 2 بھی ہا ہے، یہ دونوں بھی ہا ہیں، اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، اس کو چھوٹی ہا کہتے ہیں، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ہا، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے ہا۔ یہ 2 قاف ہے، ایک قاف ہے ایک کاف ہے، اس کو پڑھیں گے قاف، اس کو پڑھیں گے کاف۔ یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے۔ حمزہ اور عین میں ہم آواز ظروف کس طرح ہوں گے؟ جب ان کو کوئی بھی حرکت آئے گی تبھی اسی کی آواز ایک جیسے نکلتے ہیں، لیکن اس وقت اس آواز کو صحیح طریقے سے صحیح انداز میں آواز نکالنا ہے کہ ہا عین کو جزم ہو اور حمزہ کو بھی جزم ہو،